تقریر کا سلسلہ سنتے ہیں، مقرر ہیں حافظ محمد شفیق۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری مدح و توصیف میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے معاملے میں کیا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، بس یہ کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ انسان دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا کوئی نہ کوئی سبب یا وجہ ضرور ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ کسی شخص یا چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ محبت کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فطری طور پر کسی دل میں کسی کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ مثلاً والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت شفقت فطرت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کی اپنے والدین سے محبت من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ خونی رشتہ داری ہوتی ہے۔ محبت کرنے کی دوسری وجہ طلب اور رغبت ہے، جیسے کھانے پینے کی محبت، اچھے گھر، اچھی سواری، اچھا رہن سہن، اور جن چیزوں میں آدمی سکون اور آرام محسوس کرتا ہے ان کی محبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ کسی کی تعظیم ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی مرتبہ علم، اخلاق، فکر و فلسفہ، سوچ کی بلندی، اعمال صالحہ، تقوی اور پرہیزگاری، کسی خاص فن، کمال اور برتاؤ میں اعلیٰ اور عظیم ہے تو اس کی بزرگی، کرامت اور مہارت کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت کا سبب کسی نعمت کا احسان ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی پر احسان اور بھلائی کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو پریشانی سے نکالتا ہے، ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے ان احسانات اور بھلائیوں کے رد عمل میں اس کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ محبت کی ان تمام اقسام میں سے والدین اور اولاد کی باہمی محبت کی قسم کو چھوڑ کر باقی ساری محبتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع ہیں۔ وہ سارے وجوہ اور اسباب جو محبت کو جنم دیتے ہیں، وہ سارے اسباب اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بتمام و کمال رکھتی ہے۔ ایک مؤمن ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، اور ہر وہ چیز مومن کو محبوب ہوگی جو اللہ کی قربت کا باعث بنے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، امام الانبیاء اور خلیل اللہ ہیں، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل، مال اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور اہل ایمان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جو آدمی دنیا میں ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، قیامت کے دن وہ آپ ہی کے ساتھ ہوگا۔ آج کی حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو محبت میں غل سے بچنے کا حکم فرمایا، کیونکہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں اور آپ کے اوصاف بیان کرنے میں بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی صفات تک کا ذکر کر جاتے ہیں
جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ قرآن مجید میں اس چیز کو غل کہا گیا، جیسے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 78 میں اہل کتاب کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ آرائی کی، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیوں نے اس طرح مبالغہ آرائی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ان اوصاف کے ساتھ تھی جو آپ کے اندر موجود نہ تھی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان نبیوں کی شان میں مبالغہ آرائی کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ شرک میں مبتلا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات سے منع فرما دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس حد تک مبالغہ نہ کریں جس سے آدمی شرک تک پہنچ جائے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کمی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اعضاء و جوارح کے ساتھ ہو چاہے زبان کے ساتھ ہو، اس طرح تعریف اور توصیف کے کلمات کہے جائیں کہ جن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو ملقب فرمایا، اور ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی جائے جو رب العالمین نے آپ کی شان میں استعمال فرمایا۔ اس مبالغے میں، اس معاملے میں مبالغہ آمیزی، تقصیر و کوتاہی دونوں طریقوں سے پرہیز کیا جائے۔ لسانی تعظیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا بھی داخل ہے، اور خطاب کرنے یا آپ کا نام لینے میں عمدہ اور ثابت الفاظ مثلا رسول اللہ، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، القاب و آداب استعمال کیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے حافظ محمد شفیق کی گفتگو سنی۔